خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نشریات میں ایک بار پھر، اور یہ ہمارا وظائف کا سیگمنٹ ہوتا ہے۔ جناب قبلہ مفتی سہیل حمدردی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج بخیر؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت احسان ہے، سب اچھا ہے۔ اللہم زد فزد انشاءاللہ انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ میں آتا ہوں ڈائریکٹ سوال پر آتا ہوں۔ ظہیر صاحب ہیں کراچی سے، کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین تعلیم سے نوازا ہے، میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ایگزیکٹو پوسٹ پہ ہوں، لیکن یہ پوسٹ انتظامی پوسٹ ہے جس میں مجھے لوگوں سے کام لینا پڑتا ہے، لیکن مجھے اپنے میں کمی محسوس ہوتی ہے کہ اپنی بات اپنے ماتحتوں تک پہنچانی ہو یا کسی میٹنگ میں کوئی پریزنٹیشن دینی ہو، میں اپنے اندر خود اعتمادی کی شدید کمی محسوس کرتا ہوں۔ بعد میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے کہنا چاہیے تھا، لیکن جب کہنے کا وقت ہوتا ہے تو میں بھول جاتا ہوں۔ مجھے اس کا حل بتائیں اور کوئی دعا بھی سکھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جی وسیم بھائی، یہ ہمارے جو نوجوان بھائی ہیں، ہاں بلکہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو کسی پوسٹ پر ہوتی ہیں، یہ مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی۔ اچھا، پہلی بات تو یہ سوچیں کہ اگر آپ کے اندر سیلف کانفیڈنس نہیں ہوگا، خود اعتمادی نہیں ہوگی، تو آپ تو کسی سے کام بھی نہیں لے سکتے، آپ اس سے کچھ پریزنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے اپنے اندر خود اعتمادی آپ نے پیدا کرنی ہوگی۔ اچھا، اس کے لیے میں وظیفہ پہلے عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ اس کی جو ایک فضیلت ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ۔ صحیح۔ یہ سورہ طٰہٰ ہے، 16واں پارہ، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 to 28، 25 سے لے کر 28 تک۔ یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں ویور سے کہوں گا کہ ہو سکے تو اسکرین کا فوٹو لے لیں اس کا، تاکہ آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ چاروں آیات کریمہ آ جائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اچھا، اب آ جائیں اس کے بیک گراؤنڈ کی طرف۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ میں اپنے بھائی کو پہلے تو یہ کہوں گا کہ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں۔ ہمیں کوئی ہمارے پاس آتا ہے نا، یا ہمیں بھی بچپن میں یہ سکھایا گیا ہے، تقریر پہلے کہاں ہوتی تھی ہم سے، یعنی ایک حد، یعنی یوں سمجھنے میں پڑھ رہا تھا تو مجھے استاد صاحب نے 12 کہا کہ ذرا تقریر کرو، میں نے کہا نہیں یہ نہیں ہوگی، ویسے آپ باتیں جتنی کروا لیں یہ نہیں ہوگی۔ تو پہلی مرتبہ جب کھڑے ہوئے تو ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور حالت غیر ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا، کتنا بڑا مشکل کام کر رہا ہوں۔ تو مجھے پھر استاد محترم نے فرمایا تھا کہ تم آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر نا یہ تقریر کیا کرو، تو رفتہ رفتہ پھر عادت ہو گئی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس طرح بھی آپ میں خود اعتمادی پیدا ہوگی کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ اپنا معافی ضمیر بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا ایک یہ ہے، یہ میں آپ کو عرض کروں کہ جب آپ کسی میٹنگ میں جائیں، آپ کی تیاری مکمل ہونی چاہیے، آپ پریپیئر ہونے چاہیے، ذہن کو حاضر رکھیں۔ جب آپ کھڑے ہو نا تو پھر یہ سمجھے کہ میں ہی میں ہوں۔ صحیح، یہ تھوڑا سا کرنا پڑے گا آپ کو۔ جب ہم اسپیچ کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھایا گیا تھا کہ جی بس آپ کی تیاری مکمل ہو، بس آپ ہیں اور آپ نے خطاب کرنا ہے، تو آپ نے اپنی بات سمجھانی ہے، تو خود اعتمادی خود بخود آئے گی انشاءاللہ۔ لیکن تیاری مکمل ہو، پریپیئر نہیں ہوں گے تو پھر وہاں جا کے اٹکیں گے، فمبل کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ آپ یہاں پروگرام میں بیٹھتے ہیں، میں آپ کو ہمیشہ جب بھی بات ہوتی ہے میں آپ کو تیاری کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو تیاری کے بغیر کچھ نہیں، خود ہم تیاری کر کے آتے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ یہ خود اعتمادی پیدا ہوگی۔ دوسرا، نماز کی پابندی رکھیں، اور نماز کی پابندی کے ساتھ فجر کے بعد، عصر کے بعد اور عشاء کے بعد
اچھا یہ کام جو آپ نے کرنا ہے نا، یہ وظیفہ مختصر سا پڑھنا ہے نا، یہ آپ نے نماز کے بعد جائے نماز پر بیٹھ کر کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کا دماغ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا ایک وقت میں ایک کام ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایک وقت میں آپ نے نماز پڑھی ہے، اس کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے دعائیں وغیرہ کرنے کے بعد. اور یہ پڑھنا ہے آپ نے 11 مرتبہ، یہ پورا ملا کر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اس کے میننگز کو، اس کی ٹرانسلیشن کو مد نظر رکھ کر پڑھنا ہے. اور آپ نے یہ پڑھتے ہوئے اپنا آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ مولا تو جانتا ہے مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. تو جانتا ہے تو نے یہ منصب عطا فرمایا ہے، مجھے اس سے عہدہ برآ ہونے کی توفیق نصیب فرما. اپنا حال سامنے رکھیں گے، کیونکہ قرآن نا، یہ دیکھیں آپ کئی آیات پڑھیں گے آپ سمجھیں گے قرآن ہم سے باتیں کر رہا ہے. قرآن یہ تو میرے لیے کہہ رہا ہے. اب غم کی کیفیت میں خدا نخواستہ آئیں قرآن پڑھیں، آپ کہیں گے یہ آیت ہے ہی میرے لیے. تو یہ سمجھے کہ یہ آیت آپ کے لیے ہے. 11 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. آپ خود دیکھنا کہ رفتہ رفتہ آپ میں خود اعتمادی آئے گی، باتوں میں فمبل نہیں ہوگا، اور بات چیت آپ بڑے دھڑلے سے کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اور یہ دعا عام دعا نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قرآنک دعا ہے. ٹھیک ہے، قرآنک ہے. اس کا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، ذرا اس کو سمجھیے. موسیٰ علیہ السلام بچپن میں، یہ آپ جانتے ہوں گے کہ فرعون کی کفالت میں آئے، وہاں پرورش پائی آپ نے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی تکلیفیں انہوں نے اٹھائی ہیں. فرعون کی بیوی تھی لیکن مومنہ تھی. بچے کا بڑا شوق تھا، بے اولاد تھے تو کہا اسی کو لے لیتے ہیں. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ بالکل چھوٹے تھے، یعنی جیسے گود کے بچے ہوتے ہیں، گود کا بچہ اس طرح. تو فرعون نے گود میں لیا تو آپ نے فرعون کی داڑھی پکڑ لی. داڑھی پکڑ کے اسے کھینچا. اسے بڑا غصہ آیا، بادشاہ تھا، خدائی کا دعوے دار تھا. اس سے کہا میں اس بچے کو ماروں گا، قتل کروں گا. اچھا اس کے ذہن میں شک، شکوک و شبہات پہلے سے تھے. اس نے کہا میں ماروں گا. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بیوقوفی نہ کیجیے، بچہ ہے. تو کہا اس کا امتحان لوں گا. تو ایک تشت میں ایک انگارہ رکھا گیا اور دوسرے تشت میں ایک سرخ یاقوت رکھا گیا کہ بچہ ہے تو کچھ بھی اٹھا لے گا. ٹھیک ہے نا، سمجھدار ہے، اس میں نبوت کے اوصاف ہیں تو یہ اٹھائے گا یاقوت. اور موسیٰ علیہ السلام یاقوت ہی اٹھا رہے تھے، فرشتہ آیا، اس نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھا اور انگارہ اپنے منہ میں ڈالا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی. اور اس کے بعد جب اعلان نبوت آپ نے فرمایا تو اذهب الى فرعون انه طغى، حکم ہوا کہ جائیے فرعون کی طرف، سرکشی کر رہا ہے. تو عرض کی مولا تو میری زبان کی لکنت کو جانتا ہے. تو یہ کہا کہ رب اشرح لی صدری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کشادہ فرما، ویسر لی امری، یہ معاملات میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی لکنت کو کھول دے، یفقہوا قولی، کہ لوگ میری بات کو بآسانی سمجھ لیں. یہ اس کا پس منظر ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول کی دعا ہے، آپ پڑھیں گے. جس کا یہ مسئلہ ہے وہ پڑھ سکتا ہے، کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کے زبان میں کیسی تاثیر پیدا فرماتا ہے. اور دوسرا والی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، ایک کام بنانے والے. اللہ اکبر. تو یا والی یا اللہ، چلتے پھرتے، وضو ہے، بے وضو ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں. اللہ رب العالمین آپ سب پر بہت کرم فرمائے. الہی آمین انشاءاللہ. بہت نوازے، بہت شکریہ.